اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کے حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 185 اس کے مضامین کو ہم بیان کر رہے تھے۔ اس سے قبل شہر رمضان کے مہینے کے حوالے سے اس کی فضیلت، اس کے معانی، اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا۔ رمضان اور قرآن کا تعلق، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج ہم اس قرآن حکیم کی پہلی خصوصیت جو یہاں بیان کی گئی ہے، ہدی للناس، اسے بیان کریں گے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس ہے قرآن حکیم۔ اللہ رب العزت نے نیکیوں کے اس موسم بہار میں اہل ایمان کی ذہنی تربیت کا جو کورس رکھا 30 دن کا، اور اس میں جو خاص اہتمام فرمایا، شیاطین کو قید میں ڈالا، رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس کے اندر فرمایا، اور بالخصوص اس مہینے میں نفل کے درجے کو فرض کے برابر کر دیا اور ایک فرض کو 10 سے 70 گنا تک بڑھا دیا۔ یہ ساری فضیلتیں اس لیے تھیں کہ اللہ نے قرآن حکیم اس میں نازل کیا تھا جو لوگوں کے لیے ہدایت تھا۔ قرآن کریم کے اترنے سے پہلے اور نازل ہونے سے پہلے انسانیت آسمانی تعلیمات سے محروم ہو چکی تھی۔ تعلیمات مشق کر دی گئی تھیں، آسمانی کتابیں تعریف و تبدل کا شکار تھیں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت اور تاریکی نے اپنے پر اور پردے پھیلائے ہوئے تھے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے تاریکی تھی، سیاسی اور مذہبی اعتبار سے تاریکی تھی، لاقانونیت اپنے پورے عروج پہ تھی، مذہب اور عبادت کے طریقے اندھیروں میں کھو چکے تھے۔ حنفاء موجود تو تھے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اس عبادت کے طریقے معلوم نہیں تھے۔ تعلیمات آسمانی تعریف و تبدل کا شکار ہو کے خود ظلم کی عبارتیں بن چکی تھیں، اور انسان نے ظلم کرتے ہوئے ان کے اندر ایسی تبدیلیاں کر دی تھیں جو اس کے ذہن نے چاہی تھیں۔ ظلم و بربریت تھی، زندگی اپنے آداب کھو چکی تھی، احترام اور عزت کے رشتے مٹ گئے تھے، محبت اور اخوت نام کی کوئی چیز نہ رہی تھی۔
اولاد کے ساتھ محبت صرف فوائد کی حد تک محدود رہ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انسان بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے لگ گئے تھے کہ یہ ہماری معیشت کے اندر نقصان کا باعث بنے گی، یہ ہمارے لیے کوئی فائدے کا سبب نہیں بن سکتی۔ لالچ و درندگی اپنے عروج پہ تھی، انسانی حقوق غصب کیے جا رہے تھے، اور یہاں تک غصب تھے کہ انسانوں کو غلام بنا کے بیچ دیا کرتے تھے۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی تمیز مٹ چکی تھی۔ عورت کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوئی ایسا حربہ نہ تھا جو اختیار نہ کیا جاتا ہو۔ اسے منڈی کا مال بنا دیا گیا تھا۔ مختلف جگہوں پہ منڈیاں لگتی تھیں جن میں عورتوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ ہر طاقتور اور ظالم کمزوروں کو کھا جانا چاہتا تھا۔ سود کا کاروبار پورے عروج پہ تھا۔ جھوٹ، دھوکہ بازی، لوٹ مار، ظلم و بربریت، یہ ساری چیزیں اپنے عروج کو پہنچ گئی تھیں۔ انسانیت کی چیخ و پکار بلند ہوتی تھی، لیکن اس ظلم کی چکی میں پسنے والی انسانیت کا کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ مختلف عقوبت خانوں کی سلاخوں سے مظلوموں کی چیخ و پکار اٹھتی تھی، مگر اس چیخ و پکار کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ رب العزت کو انسان کی اس کیفیت پہ رحم آیا، اور رب العالمین نے بطحا کی وادیوں سے ایک ایسے نور کو منور کیا جس نے ان ساری تاریکیوں کو بھگا دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی، جس سے رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس پیغمبر نے انسانیت کو انسانیت کا طریقہ سکھایا، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی کا قلادہ ان کے گلے میں ڈال دیا۔ قرآن حکیم ھدی للناس ہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور ہدایت کے معنی صراط مستقیم کے ہوا کرتے ہیں۔ ہدایت کے معنی حاصل منزل کے بھی ہوتے ہیں۔ ہدایت کے معنی قلبی نور اور قلبی بصیرت کے بھی ہوتے ہیں۔ ہدایت کے معنی افعال خیر کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم ان سارے معانی کے اعتبار سے ھدی للناس ہے، وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا کے منزل مقصود پر پہنچاتا ہے، اور صحیح منزل کا تعین ان کے لیے کرتا ہے۔ لیکن یہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، طلب اور تڑپ، جو ہدایت کے حصول کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کلام بھی اللہ کا سب سے بڑا کلام، اور سنانے والی ہستی بھی اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، اور ہدایت کا فیصلہ ان کے بارے میں نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی چاہتے بھی ہیں کہ یہ سارے کے سارے میرے عزیز و اقربا ایمان لے آئیں، لیکن ایمان کا فیصلہ ان کے بارے میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہدایت کے لیے انہوں نے اپنے دل کے برتن کو سیدھا نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، یہ ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت کا فیصلہ کرنا میرے ذمہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔
یہ ہدایت کا فیصلہ، ہدایت کی نعمت سے نوازنا، یہ کلی میرے اختیار کے اندر ہے۔ میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا کرتا ہوں کہ جس کا دل اس ہدایت کے لیے سیدھا ہو، جو اس ہدایت کی طلب رکھتا ہو، میں اس کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں اس کے نہ نسب کو دیکھتا ہوں، نہ علاقے کو دیکھتا ہوں۔ میں ایک غلام کو ہدایت دے دیتا ہوں، لیکن قریش کا سردار اس ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رحمت اور ہدایت کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پیالہ ہو۔ پیالہ اگر مٹی سے یا گند سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اوپر موتی ڈالنا شروع کر دیں، موتیوں سے وہ کبھی پیالہ بھرے گا نہیں جب تک آپ اس پیالے کو پہلے میٹیریل سے صاف نہیں کریں گے، اس سے مٹی یا گندگی نہیں نکال دیں گے۔ جب اس سے مٹی یا گندگی نکال دیں گے، پھر اس میں موتی گراتے جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ پیالہ ان موتیوں سے بھر جائے گا۔ رحمت اور ہدایت کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کی رحمت قرآن کی صورت میں رمضان المبارک میں برستی ہے، اور یہ قرآنی تعلیمات انسان کے قلب کی سرزمین کو روشن کرتی جاتی ہیں۔ اور یہ ہدایت اس بارش کی مانند ہے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ بارش ہر چیز کے اوپر برستی تو برابر ہے، لیکن بہت سارے گندگی کے ایسے ڈھیر ہیں جن سے تعفن اٹھنے لگتا ہے، اور بہت ساری زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ تھوڑی سی بارش پڑے تو ان کی فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ بالکل اسی طرح انسانوں کے دل کی سرزمین ہے کہ اللہ کے قرآن کی بارش اور یہ ہدایت کا راستہ ان کو صحیح راہ دکھاتا ہے جن کے دل اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے اس بہت بڑی حقیقت کا انکشاف ہدی للناس کہہ کے کر دیا، اور پھر یہ کسی ایک قوم اور نسل کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ للناس کے لیے ہدایت ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیول کی ہدایت ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے انسان کو یہ قرآن حکیم ہدایت کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کے اندر ہمیں اس ہدی للناس سے اپنے دل کو منور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے زیادہ اہل اسلام فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔